بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے حد رسمی کے بارے میں پڑھا تھا۔ حدود تین ہیں: حد حقیقی، اس کے بعد حد رسمی، پھر حد لفظی۔ حد رسمی سے مراد وہ لفظ ہے جو کہ شارح ہے کسی شے کے لیے، یعنی آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ الفاظ ذکر کرتے ہیں، اس الفاظ کو حد رسمی کہا جاتے ہیں۔ تو حد رسمی ایک لفظ کے اوپر بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسد کی تعریف کریں تو آپ کہتے ہیں سبع شجاع، یہ ایک درندہ ہے بہادر۔ سبع شجاع یہ حد رسمی ہے، کیونکہ الفاظ شارحہ ہے کسی شے کے لیے، جس شے کا تحدید مطلوب ہو۔ پھر اس کے لیے تقریباً 7 شروط بیان کی ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے۔ غزالی کی تابعداری کی ہے اس باب میں۔ تو اسی طرح باقی علماء نے بھی شروط بیان کی ہے حد رسمی کے۔ حد رسمی کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ مضطرد اور منعکس ہو۔ مضطرد طرد سے ہے، طرد کا مطلب ہے بگانا، یعنی تعریف جامع بھی ہو مانع بھی ہو، تعریف ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جس کی وجہ سے غیر متعلقہ چیزیں نکل جائے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں فاعل کی تعریف کرے، آپ کہتے ہیں مرفوع، یہ تعریف پوری نہیں، کیونکہ تعریف میں جنس ذکر کیا، فصل کی طرح۔ جب تک آپ فصل نہیں ذکر کریں گے، صرف جنس ذکر کریں گے تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کہیں کہ فاعل مرفوع ہے، مرفوع تو مبتدا بھی ہے خبر بھی ہے، ہمیں ایسے الفاظ چاہیے کہ مبتدا اور خبر اور باقی چیزوں کو خارج کر دے۔ تو آپ کہتے ہیں اسم مرفوع اسند الیہ فعل، جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، تو فاعل وہ لفظ ہے، یا مزید اس کو واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی تعریف مضطرد بن جاتی ہے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ تعریف آپ کا منعکس ہو، اور اضطراد کا تعلق پھر وجودیت سے ہے، یعنی تعریف کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ اگر وہ الفاظ موجود ہو تو محدود بھی موجود ہے۔ اذا وجد الحد وجد المحدود۔ اضطراد کا یہ مطلب ہے کہ جب تعریف موجود ہو تو محدود بھی موجود ہو، معرف موجود ہو تو معرف بھی موجود ہو۔ اور دوسرا اس کے بعد جو انعکاس کا تعلق عدمیت سے ہے، یعنی اگر آپ کے الفاظ ایسے ہونا چاہیے کہ اگر وہ حد معدوم ہو جائے تو محدود بھی معدوم ہو جاتی ہے خود، جس کی تعریف آپ نے کی ہے۔ تو اس لیے پھر مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا اگر اللہ کی تعریف آپ کرتے ہیں تو تعریف صفات ذاتیہ اور لازمہ دونوں پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن صفات لازمہ میں واضح الفاظ ذکر کرے، کیونکہ صفات لازمہ دو طرح کی ہوتی ہیں نا۔ مثلا شجاعت بھی شعر کی صفت لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عریض ہونا، یعنی اس کا چوڑا ہونا، یہ بھی صفات لازمی میں سے ہے، لیکن شجاعت یہ ظاہری صفت لازمی ہے۔ تعریف میں کوشش کرے کہ آپ صفت لازمی وہ ذکر کرے جو کہ ظاہر ہو۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مل اسد، شعر کیا ہے، آپ کہیں گے کہ شجاع عریض الاعالی، کہ وہ چوڑا بھی ہے، چوڑا یہ بھی اس میں ہے، اور بہادر بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تعریف میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جنس کو مقدم کرے اور فصل کو مؤخر کر دے، جس طرح اللہ تعالیٰ عام کو مقدم کرتے ہیں، خاص کو مؤخر کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، صلوات عام ہے، صلاۃ الوسطی خاص ہے، اس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس طرح پر ہم نے تعریف میں یہ بھی پڑھا تھا کہ تعریف میں غریب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ فاتر کا معنی سمجھتے تھے، لیکن وہ ڈیفینیشن نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس واضح الفاظ نہیں تھے کہ فاتر کے معنی کو واضح کرتے، اس لیے انہوں نے سرچ کیا کہ فاتر کا کیا مطلب ہے۔ وفاکہۃ و ابا میں انہوں نے سرچ کر دیا، ان کے پاس واضح الفاظ نہیں ہوتا۔ جب تک تعریف میں آپ کے پاس واضح الفاظ نہ ہو، تعریف نہ کیا کرے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو معرف ہے نا، یہ معرف سے یا اوضح ہو یا مساوی بھی نہ ہو، مساوی بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بہت ساری شروط ہم نے اس کے حوالے سے پڑھی۔